حقیقت ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ کیا بات؟ ٹھیک ہے. تو اب حضور کے حالتیں بھی تین ہیں. ایک ہے حضور کی حالت بشری، ایک ہے حضور کی حالت بشری، دوسری ہے حضور کی حالت نورانی. کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ حضور کی صفات ہیں. حقیقت کیا ہے؟ لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا. رہی بات بشریت کی، تو فرمایا بشریت حضور کی دیکھنی ہو تو یوں دیکھ لو کہ سارے بشروں میں سے نبی افضل ہوتے ہیں، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مسجد اقصی میں مقتدی بن کے کھڑے ہیں مصطفیٰ امام علیہ. آواز ہے ذرا سبحان اللہ. تو حضور ان کے امام ہوئے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ بشریت کی انتہا نبیوں پر، اور سارے نبی میرے نبی کے مقتدی بنے، گویا کہنے دو اور ساری بشریت کا امام مصطفیٰ بن گئے ہیں. یعنی بشریت حضور کی کمال میں اتنی ہے کہ جہاں سارے بشروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. جبریل سارے نوریوں کا سردار ہے، تو جہاں جبریل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے تو حضور اس سے بھی آگے جاتے ہیں. تو پھر کہنے دو جہاں ساری نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہاں سے آگے حضور گئے، لا مقا تک گئے. یہ حضور کی مہربانی ہے، انہوں نے آگے کچھ ہمیں بتا دیا، وگرنہ یا خدا جانتا ہے یا جانے والا مصطفیٰ جانتا ہے. حضرات گرامی، اگلی بات معراج کے حوالے سے کہ آپ کو بہت سارے، چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت سارے لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب معراج شریف کی تاریخوں کے حوالے سے، تو پھر باقاعدہ طور پر رجب میں اس کا انکار کیا جاتا ہے جناب کہ جو حضور کی معراج کو رمضان شریف میں ہوئی ہے، امام سیوطی نے لکھا، فلاں نے لکھا. یاد رکھو مختلف اقوال ہیں. کیوں مختلف ہیں؟ اس لیے کہ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے. آواز آئے ذرا سبحان اللہ. اگر معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر سبحان اللہ بولو. معراج ایک مرتبہ نہیں. حضرت صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، اور اسی کو سیرت حلبیہ نے لکھا، اسی کو مدارج النبوہ کے اندر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. اور یہی بات جلالین شریف کے حاشیے میں قال الشیخ الاکبر، کہ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ان معراجہ صلی اللہ علیہ وسلم 34 مرہ، کہ حضور کو 34 مرتبہ شرف معراج عطا ہوا ہے. کتنی مرتبہ بولو؟ 34 مرتبہ حضور کو معراج کا شرف ملا. فرمایا ہاں واحد بجسدہ والباقی بروحہ، کہ ان 34 میں سے ایک مرتبہ حضور کو معراج جسم کے ساتھ عطا ہوئی ہے، باقی ساری مرتبہ روحانیت میں عطا ہوئی ہے. اب جو تاریخوں میں اختلاف ہے وہ ظاہر ہے جب 34 مرتبہ ہوئی ہے، 34 مرتبہ ہوئی ہے، مختلف تاریخیں تو آئیں گی نا، لیکن جو معراج حضور کو جسم کے ساتھ ہوئی ہے وہ 27ویں رجب، یعنی رات 27ویں دن 26واں تھا. رب نے اپنے محبوب کو اپنی قربتوں میں بلا لیا. وہ آپ خود پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ جبریل آئے اتنے نوریوں کی بارات لے کر کے. آج ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا کہ رب نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. تو کن حالات میں بلایا، کیوں بلایا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو اب ہوا کیا؟ وہ جو آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے، ان کی مجلس حضور کے بغیر سجدی نہیں تھی. جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے. جب تک حضور نے
دشمن نہیں تھے. جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، کوئی دشمن نہیں تھا. سب حضور کو اپنی مجلسوں میں بلاتے، محفلوں میں بلاتے اور کہتے آپ کے بغیر محفل سجدی نہیں. جیسے ہی اعلان حق فرمایا مخالفت شروع ہو گئی. معلوم ہوا یہ آل حق کی مخالفت ہوا کرتی ہے، منافق بندے کا کوئی مخالف نہیں ہوتا ہے. جنہوں کو سمجھ آئیے ہو تو ہاں جی. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، ادھر سے خاندان والے مخالف، ساتھی مخالف، معاشرے والے مخالف، سوائے چند کے جنہیں رب نے عقل سلیم عطا فرمائی. اب مخالفت شروع ہو گئی. اب ان سے پوچھا کہ مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا تھا. اسے کہا نا کہ مخالفت کیوں کرتے ہو تم محمد کی؟ کیا وہ جھوٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا وہ جو دین لے کے آئے وہ جھوٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں. مخالفت کیوں ہے؟ اس نے کہا یار مخالفت اس لیے ہے کہ کل یہ ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمیں میں بلا پڑا، جناب والا بلا پڑا ہے، اور آج وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہم کیسے اسے مان لیں؟ سردار ہم تھے. معلوم ہوا ابو جہل بھی جانتا تھا اور محمد ہے سچا، اور ضد اور اناد نے اسے ماننے نہیں دیا تھا. تب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا. مخالفت شروع ہو گئی. ادھر اپنے مخالف، بیگانے مخالف، ہر طرف سے میرے نبی پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. ان حالات میں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسے ستایا جاتا ہے، طرح طرح تنگ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میرے نبی کو کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی جناب میرے نبی کو مجنو کہتا ہے، کوئی میرے نبی کو کس انداز سے یاد کرتا ہے. آوازیں حضور پہ کستے نظر آتے ہیں. اب میرے نبی اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کبھی میرے نبی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی چھوٹے طبقے کے لوگوں کو، کبھی بڑے طبقے کے لوگوں کو، کبھی مکے کے وڈیروں کو حضور دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ سارے کے سارے حضور کے مخالف ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام اپنی جناب والا تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن لوگ مخالفتوں میں حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہیں. حضور کے غلاموں پر بھی ظلم و تشدد ہوتے ہیں. اب میرے نبی پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ میں انہیں تو حق کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ جناب والا مسلسل انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. حضور جب مکے میں کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، بہت کم لوگ حضور کے دعوت حق پہ ایمان لائے. اب میرے نبی نے سوچا چلو مکے والے اگر اجڑ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، چلو میں طائف کی طرف سفر کرتا ہوں، وہاں جا کے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں. چونکہ جغرافیائی طور پر یہ بتایا جاتا ہے اس زمانے میں بھی طائف میں رہنے والے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. طائف مدینہ شریف سے تقریباً 120 میل کے فاصلے پر. ایک روایت کے مطابق سرکار اکیلے نکلے اور دوسری روایت کے مطابق حضور جب نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ سرکار کے خادم خاص وہ بھی ساتھ نکلے. اس طائف کے شہر میں خصوصیت یہ تھی کہ یہ اس کو ارد گرد سے فصیل بنا کر کے، پہلے اس کا نام بج تھا، بعد میں جو فصیل وغیرہ بنا کر کے اس شہر کو باقاعدہ بنایا تو اس کو طائف کہنے لگے. اب اس میں دور سے آنے والا دیکھتا تھا، جیسے ہی شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہاں موجود انگوروں کے خوشے اور سیبوں کے باغات اور پھر ان میں پانی کے میٹھے کنویں اس کی رانائیوں کو دوبالا کرتے تھے اور وہاں کا موسم بھی اچھا تھا. اسی لیے مکے کے کچھ لوگوں نے جو وڈیرے لوگ تھے انہوں نے طائف میں بھی اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، کئیوں نے زمینیں خریدی ہوئی تھی وہاں رہنے کے لیے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں بالخصوص پہاڑی علاقوں میں یہ آج بھی رواج ہے کہ دو جگہوں پہ گھر بناتے ہیں، سردیوں کے لیے علیحدہ، گرمیوں کے لیے. تو اب جب مکے کی گرمی جب زیادہ تیز ہو جاتی، یہ لوگ پھر آرام کے لیے اور سکھ چین حاصل کرنے کے لیے وہاں سے طائف میں آتے، وہاں گرمیاں گزارتے تھے، پھر واپس چلے جاتے
ان کا رہنا سہنا تھا، اور مالی حالات سے بہتر ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم و تربیت پہ بھی توجہ دیتے تھے، اس لیے اس زمانے میں ان کا جناب ڈاکٹری طور پر بھی اور باقی علم کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے وہ ذرا باقی لوگوں سے ممتاز تھے، اور بڑے بڑے مشہور لوگ طائف کے اندر رہتے تھے۔ اب سرکار وہاں مکہ سے نکلے طائف میں پہنچے، کس لیے؟ تاکہ طائف والوں کو پیغام سنائیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ آسودہ لوگ ہیں، یہ میری بات کو مان جائیں۔ اب حضور یہی طلب لے کر کے، یہی محبت لے کر کے حضور وہاں سے نکلے، رب کا پیغام پہنچانے کے لیے سرکار طائف میں پہنچے۔ اب جب سرکار طائف میں آئے، حضور نے رابطہ شروع فرمایا لوگوں سے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، لیکن خاطر خواہ کو جواب نہ ملا۔ ایک دن سرکار نے وہ طائف کے جو 3 وڈیرے لوگ تھے، یہ تینوں